قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 103 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا رکوع بھی مکمل ہو جائے گا. آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سنی اور آیت اسکرین پہ لکھی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں. تو پچھلی آیت کی نسبت یہ ایک مختصر آیت ہے. تو چلتے ہیں جی اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف. پہلا جملہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خیر. تو اس حصے میں آپ کو 6 حروف نظر آ رہے ہیں، 2 افعال ہیں اور باقی اسما ہیں. تو واو جو ہے یہاں پر استئناف کی ہے، لو یہاں پر شرطیہ ہی ہوگا، اور انا آپ جانتے ہیں کہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور جب بھی یہ آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی. انا کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے، لہٰذا ہم کی ضمیر جو ہے یہ منصوب متصل ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، اور آگے جو خبر ہے وہ مرفوع ہوگی، اور مرفوع خبر کی جگہ پر جملہ فعلیہ آ رہا ہے، اور اس جملہ فعلیہ کو محلن جو ہے وہ مرفوع قرار دیں گے. یہ آمنو ہے، فعل ہے، اور حمزہ میم نون بہت دفعہ آ چکا ہے باب افعال آمنا یؤمنو ایمانن، اور واو اس کا فاعل ہے جو ضمیر مرفوع متصل ہے. آمنو وہ ایمان لائے لفظی ترجمہ ہوگا. واو حرف عطف ہے. اتقو یہ بھی فعل ہے، واو کافیہ مادہ باب افتعال اتقا یتقی اتقاءن، واو اس کا فاعل آپ دیکھ رہے ہیں، اور الف جو ہے یہ دونوں جگہ پر آمنو میں بھی اور واتقوا میں یہ آپ جانتے ہیں کہ ماضی کے صیغے میں تیسرے صیغے میں ایک زائد الف لگی ہوتی ہے. تو اتقوا حمزۃ الوصل ہے، اتقوا انہوں نے تقوی اختیار کیا، آمنو وہ ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا. یہ آمنو معطوف علیہ بنا دیں گے، واو عاطفہ اور اتقوا معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ خبر بن جائے گی انا کی. انا اپنے اسم ہم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور لو شرطیہ ہے تو یہ حصہ جو ہے یہ ہم شرط قرار دے دیں گے، اور پھر جواب شرط جو ہے وہ آ رہا ہے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خیر. تو لام جو ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ لو کے جواب پر لگا ہوتا ہے. مصوبتن جو ہے یہ نکرہ اسم ہے، اور نکرہ اسم جو ہے ہم جانتے ہیں کہ مبتدا نہیں بن سکتا، لیکن اگر نکرہ موصوفہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہو تو وہ مبتدا بن سکتا ہے. تو اسے ہم موصوف قرار دے دیتے ہیں، اور من عند اللہ جو ہے یہ جار مجرور، کیونکہ ہم جانتے ہیں نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ اس کے لیے عام طور پہ صفت بنتا ہے. تو من عند اللہ جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ صفت بن گیا مصوبتن کی. مصوبتن موصوف اپنی صفت من عند اللہ جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، جس میں عند اللہ ظرف اور مضاف الیہ ہے، اور یہ مبتدا بن گیا اور اس کی خبر بن گئی خیرن، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ جواب شرط ہو گیا. اور پھر اس حصے کا ہم ترجمہ کچھ یوں کریں گے، اور اگر وہ ایمان لائے اور بچ کر رہے، یعنی اگر وہ ایمان لاتے اور بچ کر رہتے، پرہیزگاری کرتے، تو جواب شرط کیا ہے؟ تو یقیناً ثواب جو اللہ کی طرف سے ملتا سب سے بہتر تھا. تو گویا یعنی اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو یقیناً ثواب جو اللہ کی طرف سے ملتا سب سے بہتر تھا. اور پھر اس آیت کا آخری حصہ جو کہ ایک پھر جملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، لو کانوا یعلمون. لو کاش کے معنی میں اگر لے لیں ہم اسے، اور اسی طرح اگر اس کو بھی شرطیہ بنا دیں تو پھر جواب شرط محذوف ماننا پڑے گا. بہرحال اس کا انالیسس بالکل پچھلی آیت کے آخری حصے کی طرح ہوگا. کانو جو ہے فعل ناقص اپنے اسم کے ساتھ موجود ہے، واو اس کا اسم ہے، اور یعلمون جو ہے یہ جملہ فعلیہ اس کی خبر ہے. کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ یا تو شرط بنا لیں اور جواب شرط محذوف مان لیں گے، اسی طرح جس طرح پچھلی آیت میں ہم نے کیا تھا، ورنہ ہم اس کا ترجمہ یوں ہی کریں گے، کاش وہ
جانتے ہوتے، یا اگر وہ جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 103 ہماری مکمل ہو گئی، جو کہ ایک مختصر سی آیت تھی، اور آدھا حصہ ہم نے اس کا پہلے کر لیا تھا، اور ایک صرف جملہ شرطیہ اس میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر مزید کچھ تفصیل ہے کہ لو کے بعد جو ہے وہ جملہ، یعنی شرط میں جو شرط والا حصہ ہوتا ہے نا، گرامر والوں کے نزدیک وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی فعل ہی ہوتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ جو ہے وہ شرط کے طور پر نہیں آتا۔ اور اس سلسلے میں پھر وہ مزید کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ ایک فعل محذوف مانتے ہیں، اور پھر کافی کھینچ تان کے پھر جو ہے وہ گرامر والے جو ہیں وہ اپنا رول جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ بہرحال وہ پھر زیادہ کافی کریٹیکل سی بات ہو جائے گی، تو ہم اتنا ہی اس کو رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک شرط اور جواب شرط کے ساتھ اس جملے کو مکمل کر لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس جملے کے ایتھینٹک ترجمے کی طرف۔ تو وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر واقعی وہ ایمان لاتے اور بچتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو یقیناً اللہ کے پاس سے تھوڑا ثواب بھی بہت بہتر تھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو الحمدللہ جی ہماری آیت نمبر 103 مکمل ہو گئی، اور آیت کے ساتھ ہی ہمارا رکوع بھی مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اعراب القرآن سلسلے میں اگلے لیکچر میں ہم نئے رکوع اور نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني